جو اہل بدعت ہے اہل سنت کو مشبہہ کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت مشبہہ ہے، اللہ کی تشبیہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا اس بات کرتے ہیں، چہرے کا اس بات کرتے ہیں، نزول کا، مجیء اور اتیان کا اس بات کرتے ہیں، غضب اور ضحک کا اس بات کرتے ہیں، تو یہ تو تشبیہ ہو گئی مخلوق کے ساتھ۔ چنانچہ یہ اہل سنت مشبہہ ہے۔ تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ ان صفات کو ہم اللہ کے لیے ثابت قرار دیتے ہیں، لیکن ان میں کہیں سے بھی کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ ہم ضرور ثابت قرار دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ مخلوق کی طرح اللہ کی یہ صفات ہے، بلکہ ثابت قرار دیتے ہیں جیسے اللہ نے ثابت قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی فوراً ہمیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نعیم بن حماد رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے، جسے سلف نے تائید کی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی تشبیہ دے مخلوق کے ساتھ یا کسی صفت کا انکار کرے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بے شمار قرآن کی آیتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا ہے۔ اور کوئی بندہ ایک آیت یا ایک حدیث کا بھی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو اللہ رب العالمین کی صفات کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے یا کسی صفت کا انکار کرے، خصوصاً انکار کرنے کے دوران بے شمار آیتوں کا اور احادیث کا انکار کرتا ہے، تو ایسا بندہ کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے، اس بنا پر کسی معین شخص کو کافر قرار دینا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہیں، اور پھر حجت قائم ہونے کے بعد ہی معین طور پر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ورنہ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی کسی صفت کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ دے یا کسی صفت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اس طرح عمومی حکم لگاتے ہیں۔